بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اختر بیگ اور آج ہم بات کریں گے وٹامن ڈی کے لیول کی موسم سے کیا تعلق ہے اور موسموں کا وبائی امراض سے کیا تعلق ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی تیسری ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ سردیوں میں وٹامن ڈی کی سطح خاصی گر جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سورج اور زمین ایک دوسرے سے ایسے اینگل پہ ہوتے ہیں کہ الٹرا وائلٹ بی ریز وہاں تک زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اچھا، یہ منظر عام طور پہ ان ممالک میں دیکھنے میں نظر آتا ہے جو قطبین سے نزدیک، قطب شمالی یا قطب جنوبی سے نزدیک ہوں. خط استوا پر موجود ممالک میں یہ منظر عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتا. خط استوا پہ موجود ممالک کے اندر الٹرا وائلٹ بی کی جو ہے ریڈیشن ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. اس کے مقابلے میں وہ ممالک جو کہ قطبین کے نزدیک ہوں، قطب شمالی یا قطب جنوبی سے نزدیک ہوں، وہاں سردیوں میں عام طور پر وٹامن ڈی کی پروڈکشن یا الٹرا وائلٹ ریز کی ریڈیشن کم ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ایک بات انتہائی ضروری ہے جو میں بتانا پسند کروں گا. دیکھیے، وہ ممالک جو کہ قطب شمالی کے نزدیک ہیں وہاں پر سردیاں عام طور پر نومبر سے لے کر مارچ کے درمیان میں واقع ہوتی ہیں، جبکہ وہ ممالک جو کہ قطب جنوبی سے نزدیک ہیں، مثال کے طور پر برازیل ہے، آسٹریلیا ہے، ارجنٹینا ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ سردیاں عام طور پہ جون میں سٹارٹ ہوتی ہیں اور اگست تک رہتی ہیں. اب چاہے سردیاں کسی بھی پیریڈ میں سٹارٹ ہوں، ہمیشہ وٹامن ڈی کی پروڈکشن اور الٹرا وائلٹ ریز کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. الٹرا وائلٹ ریز کی ریڈیشن کم ہوگی تو ہمیشہ وٹامن ڈی کی پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی. اچھا، میں یہاں پر آپ کو یہ دو ریفرنس خاص طور پہ آپ کو بتانا پسند کروں گا. یہ ریفرنس جو ہے میری بات کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ممالک جو کہ قطبین کے نزدیک ہیں، سردیوں میں ان کے ہاں ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر قطب شمالی کے نزدیک جو ممالک ہیں وہاں پر ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ مڈ آف اکتوبر سے لے کے مڈ آف مارچ تک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح وہ ممالک جو کہ قطب جنوبی سے نزدیک ہیں وہاں پر جو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ مڈ آف جون سے لے کر اگست تک بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب آپ یہ ایک اور میری یہ سلائیڈ کو دیکھیے ذرا غور سے، اور اس سلائیڈ میں خاص طور پہ یہ چیز آپ کو واضح نظر آئے گی کہ یہ ایک سویڈن کی اسٹڈی ہے. اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک پراسپیکٹیو اسٹڈی ہے. تقریباً 28,000 سے زیادہ مریضوں کے اوپر یہ اسٹڈی کی گئی ہے. اور یہ پراسپیکٹیو اسٹڈی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس طرح کی اسٹڈی کہ آج جیسے فرض کریں میں نے ڈیٹا اسٹارٹ کرنا شروع کیا تو میں 20 سال تک ان مریضوں کو فالو کرتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا. تمام کی تمام اسٹڈی خواتین پہ کی گئی ہے اور اس میں 3 چیزیں عام دیکھی گئی ہیں. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین جو دھوپ میں جانا پسند کرتی ہیں ان میں پرابیبلٹی آف دا ڈیتھ کتنی ہے، وہ خواتین جو کہ دھوپ میں جانا پسند نہیں کرتی ہیں ان میں پرابیبلٹی آف ڈیتھ کتنی ہے، اور وہ خواتین جو کبھی دھوپ میں جاتی ہیں کبھی نہیں جاتی تو ان کے اندر جو ہے وہ پرابیبلٹی آف ڈیتھ کیا ہے. تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ خواتین جو کہ دھوپ میں رہنا پسند کرتی ہیں یا جن کا کام اس طرح کا ہے کہ جس میں دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے ان کو، تو ان میں ڈیتھ ریٹ ان خواتین کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہے جو خواتین دھوپ میں بالکل جانا ہی پسند نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی خاتون سگریٹ بھی پیتی ہے تو پھر یہ فینومینا ظاہر نہیں ہوگا. اس کا تقریباً وہ فینومینا ویسے ہی ہو جائے گا کہ جس طرح سے وہ خواتین جو دھوپ میں جانا پسند نہیں کرتی اس طرح کا ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی خاتون دھوپ میں جاتی ہیں اور سگریٹ بھی نہیں پیتی ہیں تو ان کا ڈیتھ ریٹ کسی بھی وجہ سے دیگر اس طرح کے لوگوں سے بہت کم یا آدھا سے بھی کم ہوگا جو دھوپ میں نہیں جاتے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ میری سلائڈس ہیں ان کو ذرا غور سے، اگلے ریفرنسز کو آپ ذرا غور سے دیکھیے. اور یہ آپ کو اس بات کی نشاندہی کرتا نظر آتا ہے کہ یہ 4-5 سلائڈیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی میرے اسکرین کے اوپر، اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ انفلوئنزا یا کسی بھی قسم کے وبائی امراض خواہ وہ یورپی ممالک میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، ہمیشہ اسی وقفے میں ہوتے ہیں کہ جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، جب الٹرا وائلٹ ریز کی پروڈکشن یا ریڈیشن کم ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اس وقفے میں جب کہ وٹامن ڈی کی پروڈکشن لیس دین 20 نینو گرام پر ایم ایل ہو جاتی ہے، اس وقت جو ہے وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں. اب یہ وبائی امراض وائرل اوریجن کے بھی ہو سکتے ہیں اور بیکٹیریل اوریجن کے بھی ہو سکتے ہیں.
اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور سلائڈ، یہ آپ کی اس پہ اسکرین پہ نظر آئے گی، اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مڈغاسکر میں ابھی ریسنٹلی جو ہے 2017 اور 2014 کے اندر ہونے والا طاعون کی جو وبا تھی پھیلی تھی، اور یہ وبا بھی اسی مہینے کے اندر، یعنی پہلی وبا یعنی 2014 میں جو پھیلنے والی وبا وہ نومبر میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور اسی طرح سے 2017 میں ہونے والی وبا اکتوبر میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور ڈیتھ ریٹ بھی اسی پیریڈ میں جو ہے وہ زیادہ تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات میں آپ کو کہنا میں بتاتا ہوں کہ 1628 سے 1630 کے دوران میں ہونے والا سوئٹزرلینڈ میں پلیگ یا طاعون کا جو حملہ وہ بھی اسی پیریڈ میں ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ جی ہسپتالوں کے اندر اگر آپ ایڈمیشن کا ڈیٹا دیکھیں گے تو اسی وقفے میں، جہاں یعنی جب سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، اسی وقفے میں جو ہے لوگوں کے ایڈمیشن اور ڈسچارج، ایڈمیشن رجسٹر جو اگر آپ کو معائنہ کریں گے تو اس میں وہ آپ کو ایڈمیشن زیادہ نظر آئیں گے گرمیوں کے مقابلے میں۔ یعنی جب بھی الٹرا وائلٹ ریز کی پروڈکشن یا ریڈیشن کم ہوتی ہے، وٹامن ڈی کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اس سے ایڈمیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہسپتالوں کے اندر۔ اچھا، اگر آپ یہ فنومنا دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھیں، کسی بھی ملک میں دیکھیں گے تو لگتا ہے ایک جیسے، اور ڈیٹا کو اگر آپ پلاٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ایک شہر کے لوگوں کے جو ڈیٹا پروسیسر نے دوسرے شہر کے ڈیٹا سے کاپی کیا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جو ڈیٹا اسی طرح نظر آتا ہے۔ اور چاہے تو آپ جو میں سلائڈیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وٹامن ڈی کی کمی ساری دنیا کے اندر سردیوں کے ایام میں ہوتی ہے، اور یہ تمام ممالک کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک پینڈیمک کی طرح ہے جو کبھی اپنے آپ کو اسپینش فلو کے طور پہ ایکسپریس کرتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو کووڈ-19 کے طور پہ ایکسپریس کرتا ہے۔ میری اس بات کی تصدیق آنے والی 2 سلائیڈوں سے نظر آ جائے گی۔ دنیا میں ہونے والے چند پینڈیمکس کی میں نے یہاں ایک لسٹ بنا کے اس ویڈیو ان سلائیڈس میں شو کی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ سارے پینڈیمکس جن علاقوں میں ہوئے ہیں وہاں اس وقت سردیاں موجود تھیں۔ مثال کے طور پہ 1989 کا انفلوئنزا جو یو ایس اے میں سٹارٹ ہوا تھا، اکتوبر میں ہوا تھا۔ اسی طرح سے کولرا 1990 کے اندر ساؤتھ امریکہ کے اندر جنوری میں ہوا تھا۔ اسی طرح سے یلو فیور فلیڈلفیا کے اندر، امریکہ کے اندر 1793 کے اندر 11 اکتوبر کو سٹارٹ ہوا تھا۔ تو ان تمام ڈیٹا سے ایک بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ پینڈیمکس کا تعلق ہمیشہ وٹامن ڈی کے لیول کے ساتھ ہے، اور وٹامن ڈی کا لیول ہمیشہ سردیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ اگلی سلائیڈ آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ سلائیڈ اس بات کو شو کر رہی ہے کہ وہ مریض جو کہ آئی سی یو میں جاتے ہیں یا وارڈ میں داخل ہوتے ہیں، ان کا وٹامن ڈی کا لیول اگر کم ہو تو ان کا ہاسپٹل اسٹے یا آئی سی یو اسٹے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کا وٹامن ڈی کا لیول بہتر ہو، ان کا آئی سی یو یا ہاسپٹل اسٹے بھی کم ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم وٹامن ڈی کا لیول ایسے مریضوں میں جن کا کم ہو گیا ہو، جو کسی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیول کو ہم کسی طریقے سے بڑھا دیں، ان کے وٹامن ڈی کا لیول بڑھا دیں، تو کیا ان کے انجام کار کے اندر، یعنی مارٹیلٹی یا موربیڈیٹی، یعنی ان کے ڈیتھ ریٹ کے اندر، اور ان کی جو ہے مرض سے پیدا ہونے والی خرابیوں میں کوئی کمی آئے گی؟ تو ہمیں اس سلسلے میں یہ ایک اسٹڈی آئی ہے انڈونیشیا سے، انتہائی واضح پیغام دے رہی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جی، اور یہ اس اسٹڈی کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو انتہائی چونکا دینے والے رزلٹ آپ کو اس میں محسوس ہوں گے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ اسٹڈی انڈونیشیا میں کی گئی تھی، اور اس کے رزلٹ انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ 780 مریضوں کے اوپر یہ اسٹڈی کی گئی جو کووڈ-19 کے جن کے اوپر ٹیسٹ پازیٹیو تھا۔ ایسے مریض جن کا وٹامن ڈی کا لیول 30 نینو گرام سے زیادہ تھا، ان میں ڈیتھ ریٹ تھا تقریباً کوئی 4%، اور وہ مریض جن کا وٹامن ڈی کا لیول 20 اور 30 نینو گرام کے درمیان میں تھا، ان کا ڈیتھ ریٹ یا مارٹلٹی ریٹ تھا 88%، انتہائی زیادہ۔ اسی طرح سے وہ مریض جن کا وٹامن ڈی کا لیول 20 نینو گرام سے کم تھا، ان میں ڈیتھ ریٹ تھا
99%۔ اچھا، ہم یہاں پر بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں، جو ہماری عادت ہے، کہ جی کیونکہ یہ ایک ایشیا کے ملک کی اسٹڈی ہے تو اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی، لیکن میری اس آبزرویشن کی یا انڈونیشیا کی اس آبزرویشن کی تائید یورپ سے آنے والی اسٹڈیز اور امریکن اسٹڈیز نے بھی کی ہے۔ مثال کے طور پہ یورپ کی ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ایک اسٹڈی آئی ہے، وہ یہ شو کرتی ہے کہ اسپین، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں مرنے والے جتنے بھی مریض تھے ان کا وٹامن ڈی کا لیول 20 نینو گرام سے کم تھا۔ روزانہ کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو ایک دو اسٹڈیز آ رہی ہیں جو میری اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ایسے مریض جن کا وٹامن ڈی کا لیول 20 نینو گرام سے کم ہے، ان میں ڈیتھ ریٹ انتہائی زیادہ ہے۔ میرا ڈیٹا اب تک اس بات کو انتہائی واضح طور پہ دکھا رہا ہے کہ جی انفلوئنزا ہو یا کوئی اور وبائی مرض، وہ بیکٹیریل اوریجن کا ہو یا وائرل اوریجن کا، ہمیشہ وٹامن ڈی کا لیول کم ہونے کے بعد ہی ابھرتا ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وٹامن ڈی کا ایک انجیکشن ہمارے ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی، ہمارے مریضوں کے لیے بھی امید کی روشن کرن ہے۔ شکریہ۔